تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 31واں باب یرمیہ 31واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تیرے حضور جب تیرے لوگ آتے ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہیں دکھوں اور مصیبتوں سے چھڑاتا ہے اور برکات کو نازل کرتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا۔ خدا یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ اپنے لوگوں کی بدکرداری کو بخشے۔ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 31واں باب 34ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا ہمارے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ ہماری بدکرداری کو بخش دے، کیونکہ جب تک انسان کی بدکرداری ہے اس کے لیے کام مشکل ہے، اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ کوشاں بھی ہو کہ یہ کام خدا کرے گا، وہ کتنا ایمان رکھے، لیکن اس کے زندگی میں گناہ ہے، اس کی زندگی میں بدکرداری ہے اور اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ گناہ کے سبب سے انسان خدا سے جدا ہوتا ہے، اور گناہ کے سبب سے انسانی زندگی میں پریشانیاں اور دکھ آتے ہیں۔ لیکن جب خدا منصوبہ بناتا ہے کہ میں ان کے مسائل کو حل کروں گا، خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے بدنوں سے بدکرداری کو دور کرتا ہے۔ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کی بدکرداری کو بخشتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے، خدا خود فرماتا ہے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا، اور جب خدا بدکرداری کو بخشتا ہے تو پھر زندگی میں تازگی آتی ہے۔ لکھا ہے، میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کی بدکرداری کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہ کو یاد نہیں کرتا۔ یرمیہ 33واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، یرمیہ 33واں باب 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا۔
اور میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا۔ خدا کتنا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے، اور وہ ہمارے دکھ اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی بدکرداری کو، ان کے گناہوں کو، ان کی ناراضی کو، ان کی حرام کاری کو اور ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس میں نصف یا پونے نہیں بلکہ لکھا ہے میں ان کی ساری بدکرداری کو معاف کروں گا۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں معجزے کرے، اور اس کے لیے گناہ سے معافی کا یسوع مسیح ایک عظیم منصوبہ لے کر آیا تاکہ گناہ معاف کرے، اور اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، ہمارے گناہ کی معافی کے لیے اس سے اپنا لہو بہایا ہے، اس سے اپنا خون میرے اور آپ کے لیے صلیب پر بہایا تاکہ ہماری ساری بدکرداری کو وہ معاف کرے۔ وہ ہماری ساری بدکرداری کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہ رہے۔ جب تک بدکرداری قائم ہے مسائل ہی مسائل ہے، اور پھر کمی ہی کمی ہے، اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں مہیا کرے آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس نے ایک بنیادی مسئلے کو حل کیا، اور وہ تھا گناہ سے معافی۔ اور جب تک گناہ سے معافی نہیں، اس وقت تک مسائل رہتے ہیں، اور اس لیے خدا ساری بدکرداری کو جو انہوں نے خدا کے خلاف کی اس سے پاک کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ برکت پائیں اور ان کی زندگیوں میں معجزے ہوں۔ یرمیہ 36واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے یرمیہ 36واں باب 30 آیت میں، شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنیں، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا نہیں چاہتا آپ مصیبت میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ بیماری میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ بے اولاد رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ بے روزگار رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ کے درمیان میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ کی اولاد نافرمان ہو۔ لیکن جب تک گناہ، جب تک ناراضی، جب تک خدا سے نافرمانی، جب تک خدا سے بغاوت ہے، اور یہ سارا دکھ اور یہ ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں رہیں گی، آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہوں گے، اور آپ سوچیں گے کہ میں ان مسائل کو حل کروں، لیکن آپ حل نہیں کر سکتے جب تک ایک بنیادی مسئلہ حل نہ ہو۔ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ آپ کے سارے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی ساری بدکرداری کو پہلے معاف کرنا چاہتا ہے، اور جب آپ کی بدکرداری کو معاف کرتا ہے تو وہ بندھن جو مسائل کی صورت میں آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ کے ذہنی حالت، آپ کی اپنی شخصی زندگی پر کے بندھن ہے، وہ فی الفور ٹوٹ جاتے ہیں جب یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، جب آپ پاک ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ایمان پھر اس زندہ خدا پر ہے جس سے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا، اور وہاں سے مسائل کا حل شروع ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں اس لیے آتی ہے، لکھا ہے کہ ان مصیبتوں کا حال سنے اور باز آئے، اپنی روشوں کو تبدیل کرے، اپنی زندگی کو بدل لے کہ مصیبت ہے، اور خداوند کی صلیب کے نیچے آئے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرے، اور خداوند اس کے گناہوں کو اور اس کی ساری ناراضی کو مکمل طور پر دور کر کے اسے رہائی اور
شفا بخشے. بری روش سے باز آئیں تو خدا ان کی ساری بدکرداری اور گناہ کو معاف کرتا ہے، اور جب بدکرداری اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو مسائل خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان سارے مسائل کی بنیاد گناہ کا مسئلہ ہے، اور گناہ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا بلکہ خدا ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے کفارے کے لیے اسے دے دیا، اور وہ خدا کا برا ہے جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں. اور خدا کہتا ہے میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو بدکرداری کو بخشتا ہے. دیکھیے یرمیہ 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا. گناہ ملے گا ہی نہیں، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ خدا سب کی زندگیوں سے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے. اور ڈھونڈیں گے بھی کوئی گناہ گار تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ سب نجات پا کر سارے مسائل ان کی زندگی سے جاتے رہیں گے. تمام خاندان خوشی اور خوشحالی میں زندگی گزاریں گے. تمام معاشرے امن و آشتی کا مظہر ہوں گے جب ان کی زندگیوں سے گناہ جاتا رہے گا. جب تک گناہ ہے اس وقت تک مسائل ہیں، جب تک گناہ ہے اس وقت تک مصیبتیں ہیں، جب تک گناہ ہے اس وقت تک پریشانیاں ہیں، جب تک گناہ ہے اس وقت تک بدحالی ہے. اور خدا سب لوگوں کی زندگیوں سے گناہ کو معاف کر کے ان کی زندگیوں میں خوشحالی اور امن اور سلامتی لاتا ہے. اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 33واں باب اور 24ویں آیت. جب سب کی زندگی سے گناہ مٹ جائے گا تو پھر ان میں بیماریاں بھی ہرگز نہ ہوگی. یسایہ 33واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے. اب کوئی نہیں کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے کہ بیماری کا سبب گناہ وہ روٹ آؤٹ ہو چکا ہے. کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے کہ سب کی زندگیوں سے گناہ معاف ہو چکا ہے. اور جب تک گناہ معاف نہیں ہوتا کہتے ہیں میں بیمار ہوں، بڑا دکھ ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، بحران ہے، لیکن نہیں سوچتے کہ گناہ کے سبب سے یہ سب کچھ ہے. آج خدا چاہتا ہے آپ اپنے گناہوں سے معافی حاصل کریں. خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں. بغاوت کی وجہ سے اور خدا سے دوری کی وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں. دیکھیے یسایہ پہلا باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ پہلا باب 5ویں آیت، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں. فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤں ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت کے آغاز میں لکھا ہے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سب بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے. آج یہ بیماریاں بغاوت کی وجہ سے انسانی جسموں میں نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں، جو خدا کے باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو احکام الہیہ کے تابع نہیں ہے، وہ ان کا سر بیمار اور ان کا دل کمزور، بلڈ کا
प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और बहुत सी बीमारियां जो नई नई दरियाफ्त होती हैं उनकी जिंदगी में है, इसलिए कि गुनाह उनकी जिंदगी में है और उस गुनाह ने उनके बदनों में बीमारियों को कायम किया है। लेकिन जब खुदा उनकी बदकरदारी को बख्श देता है तो बीमारियां उन बदनों से जाती रहती है। आज बहुत से बीमार हैं, वो ये चाहते कि बीमारियां दूर हो जाए, लेकिन नहीं चाहते कि इन बीमारियों की जड़ खत्म हो जाए। अगर किसी दरख्त को आपने काटना है, आप जड़ नहीं निकालते, आप सतह जमीन से उसको काट देते हैं, लेकिन उसके अंदर जड़ें मौजूद हैं। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा फूट निकलेगा। लेकिन अगर आप उसको रूट आउट कर देते हैं, आप उसको जड़ समेत बाहर निकाल देते हैं, फिर कभी भी वो बाहर दोबारा नहीं निकलेगा, कभी फूटेगा नहीं। इसी तरह बीमारियां आपकी जिंदगी से दोबारा फूट नहीं सकती। कब? जब आपकी सारी बदकरदारी, आपके तमाम गुनाह मुआफ हो चुके हों। और ये सिर्फ ये काम आदमियों से नहीं हो सकता, कोई आपके गुनाह मुआफ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा आपके गुनाह को मुआफ कर सकता है। और यूं आपके तमाम मसाइल उसकी कुदरत कामिला से हल होंगे। उन सारे मसाइल का एक ही हल है, और हल ये है कि आपके गुनाह मुआफ हो, आपकी बदकरदारी मुआफ हो। और वो खुदा तो खुद कहता है, मैं इनकी बदकरदारी मुआफ करूंगा, मैं इनके गुनाह मुआफ करूंगा, और फिर कोई बीमार न रहेगा। जब सब निजात याफ्ता होंगे तो फिर कोई बीमार ना होगा। जब सबके गुनाह मुआफ हो जाएंगे, फिर किसी के बदन में बीमारी न रहेगी। और यहाँ यशायाह पहले बाब की 5वीं आयत में कि तुम बगावत करके, बगावत के सबब से सर बीमार है, बगावत के सबब से दिल सुस्त है, बगावत के सबब से आपका फिशार खून बुलंद है, और बगावत के सबब से आपके जिस्म में कमजोरी है, बगावत के सबब से बेरोजगारी है, खुदा से बगावत के सबब से घर में लड़ाई झगड़ा है, बगावत के सबब से मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन जब आप ये हल पा लेते हैं कि आपको गुनाह की माफी की जरूरत है, तो आपके तमाम मसाइल भी हल हो जाते हैं, आपकी तमाम परेशानियां भी जाती रहती हैं, और आपका तमाम दुख भी आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है। मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में देखें, मीका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मीका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकरदारी मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर। ऐसा खुदा कौन है? लिखा वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। 19वीं आयत में लिखा है, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकरदारी को पामाल करेगा और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, खुदा शफीक है और गुनाह को समंदर की तह में डाल देता है, ताकि फिर गुनाह दोबारा जिंदगी में ना आए, ताकि मसाइल फिर पैदा ना हो। किस कदर मोहब्बत रखता है, किस कदर हमसे प्यार करता है, ताकि हमारी जिंदगी में रंज न रहे, दुख न रहे, मुसीबतें न रहें। यशायाह 38वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यशायाह 38वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, देख मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेसी के गड़े से रहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। खुदा के कलाम मुकद्दस में बाइबल बयान करती है, जब हम यशायाह 38वां बाब पर उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ खुदावन, इन्हीं चीजों से इंसान की जिंदगी है,
اور انہی میں میری روح کی حیات ہے. سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ. دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی, کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. جب خدا آپ کے تمام گناہوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے تو پھر آپ کو گڑھے سے یعنی موت سے بچا لیتا ہے, بیماری سے بچا لیتا ہے, مصیبتوں سے بچا لیتا ہے, پریشانیوں سے بچا لیتا ہے, اور دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی میں پھر داخل نہیں ہوتی, بلکہ آپ کا رنج راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے, آپ کا دکھ خوشی میں بدل جاتا ہے, آپ کی مصیبت کامل شادمانی میں بدل جاتی ہے. زبور 103 اور اس کی 12ویں آیت میں زبور نویس بیان کرتا ہے, زبور 103 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. باپ کی طرح وہ ترس کھاتا ہے. اور دنیا میں کتنے شفیق لوگ ہوں, کتنے مہربان لوگ ہوں, لیکن باپ کا نعم البدل نہیں ہے. وہ شفیق ہے لیکن وہ اس قدر محبت نہیں رکھتے جس طرح صلب سے پیدا جس کے بیٹا ہوتا ہے اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے. اور ہمارا خدا ہمارا باپ ہے, وہ ہم سے محبت رکھتا ہے, وہ ہمیں کسی چیز سے ترساتا نہیں بلکہ وہ ہم پر ترس کھاتا اور گناہ کو ہماری زندگی سے دور کرتا اور پریشانیوں میں مبتلا انسانوں کو اپنے قریب لاتا ہے تاکہ وہ شفا پائے اور برکت پائیں. آج خدا آپ کی زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا. جب خدا بدکرداری کو بخش دیتا ہے تو پھر بیماریاں نہیں رہتی. خدا بدکرداری کو بخشتا ہے تو مسائل نہیں رہتی اور مشکلات نہیں رہتی, مصیبتیں نہیں رہتی, اس لیے کہ بدکرداری کو جب معاف کرتا ہے تو پھر اس کے حضور سے خوشحالی اور ترقی شروع ہو جاتی ہے. اور آج خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو. اور جو چاہتے ہیں کہ خدا میری بدکرداری کو بخش دے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں معجزے کرے وہ آج مسیح کے حضور آئیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ آپ کی بدکرداری کو بخش دیتا ہے تو کوئی کام ایسا مشکل آپ کی زندگی میں نہیں رہتا. آپ کی زندگی میں تمام مشکلات اس کی قدرت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کا ایمان رکھتا ہوں, بہنیں کا ایمان رکھتی ہوں. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے مسائل کو مشکلات کو جانتا ہے. اور آج تو نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا. اے خدا مند, میں تیرے قدموں میں آیا ہوں اور تیرے حضور آ کر اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ اے خدا مند تو ہی معاف کرنے والا ہے. میں نے اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کیے, تو میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو
اپنے لہو سے مٹا دے، مجھے پاک کر اور کامل رہائی دے۔ تیرا شکر ہو کہ تو میرے لیے یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ میری ساری بدکرداری کو معاف کرے۔ اے خدا مند، تیرا شکر ہو کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو، تمام بغاوت کو جو تیرے لوگوں نے تیرے خلاف کی اور جس کے باعث بیماریوں، دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہے، اے خدا ایک ایک کو چھو لے، ایک ایک کے بدن کو رہائی بخشنے، ایک ایک کے بدن کو تندرستی عنایت کر۔ آج میرا ایمان ہے کہ خداوند تو جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، تجھے معاف کرنے والا ہے، تجھے شفیع خدا ہے۔ اے خدا ان کے بدنوں کو تندرستی بخش دے، اے خدا ان کی خطاؤں کو معاف کر، اے خدا ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ اے خداوند تمام خطائیں، تمام اے خدا نافرمانیوں کو جو انہوں نے تیرے حضور کی، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور شفاعت کرتا ہوں کہ اے خدا تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں پر رحم کر، اور اے خدا اپنے اس الہی منصوبے سے انہیں نجات بخش۔ میرا ایمان ہے کہ یہ جو کہ تیری صلیب کے نیچے آ چکے ہیں، تو نے ان کے گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دیا ہے، ان کے دکھوں کو دور کر دیا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ آج یسوع کے نام سے ان کے بدنوں سے بیماریاں جا چکی ہیں، یسوع کے نام سے ہر طرح کا کینسر ان بدنوں سے دور ہو جائے، یسوع کے نام سے آج ہر طرح کی اے خداوند نافرمانی کی تاثیریں جل کر بسم ہو جائے، جادوگروں کا علم یسوع کے نام سے بسم ہو جائے۔ اے خداوند بے اولادوں کو اولاد بخش، اور میرا ایمان ہے تو نے ان کے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ شکر۔